الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم دينا وهذا ديننا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم اور میرے دینی اسلامی بھائی، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عید سعید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کی شکل میں جو انعام عطا فرمایا ہے وہ نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ خوشی منانا انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور جو چیزیں فطرت کا حصہ ہوتی ہیں، اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس سے منع نہیں کرتا، وہ اس پر پابندی نہیں لگاتا، البتہ اس کا رخ اور قبلہ ضرور متعین کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام نے جہاں وفات اور پیدائش کے احکامات بتلائے ہیں، وہیں اظہار خوشی کے حدود و قیود بھی بیان کیے ہیں۔ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسے اسلام اور پیغمبر اسلام نے جانوروں کی طرح آزاد نہیں چھوڑا، جس طرح چاہے جیسے چاہے زندگی گزارے اور دنیا سے چلا جائے۔ عید مسرت، خوشی اور شادمانی کی ایسی تعبیر ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، لیکن اظہار خوشی کا ایک اسلامی طریقہ ہوتا ہے، ایک اسلامی تہذیب ہوتی ہے، ایک اسلامی تمدن ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس کی رعایت کی تو ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں، ورنہ ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا، دل کی بیداری کے ساتھ آنکھ اور سر جھکا دینا، یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ آج پورا ملک عید کی خوشیاں منا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خوشی منانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ عید کے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں دو گانا ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں اتحاد و اتفاق اور ایک مرکز پر مسلمانوں کی اجتماعیت کا وہ خوبصورت پیغام ہے جو اظہار خوشی کے دوسرے طریقوں میں دکھائی نہیں دیتا۔ آج ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ آج کے دن دربار الہی میں اپنی پیشانی کو جھکا دے، اس طرح اپنی عید اور اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ لباس الگ، رنگ الگ، زبان جدا، خاندان مختلف ہونے کے باوجود اظہار خوشی کے طریقے میں جو یکسانیت اور اتحاد ہے، یہ عید کا وہ اولین پیغام ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، مسلمان کلمے کی بنیاد پر قلبی متحد تھا، اور آج بھی اس کے اتحاد کی بنیاد یہی کلمہ اسلام اور طریقہ اسلام ہے۔ دنیا کی سرحدیں ہوتی ہیں، ملک کے سرحد ہو سکتے ہیں،
اور آج عید کے اس موقع پر ہمیں اتحاد و اتفاق کا پیغام ملتا ہے۔ عید کے اس موقع پر ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہمارے اندر ماننے کا مزاج پیدا ہونا چاہیے۔ اطاعت و فرما برداری ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ دیکھیے کل تک اس وقت کچھ کھانا پینا جرم تھا اور آج نہ کھانا پینا جرم ہے۔ کل بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت کا حصہ تھا اور آج بھوکا پیاسا رہنا گناہ ہے۔ یہ عید کا موقع ہمیں بتلاتا ہے مسلمانوں اپنے اندر ماننے کا مزاج پیدا کرو، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ اور جب ہمارے اندر ماننے کا مزاج پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے اسی دن سے تقویٰ اور پرہیزگاری کا آغاز ہوتا ہے جو روزوں کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اپنے اندر ماننے کا مزاج پیدا کریں گے، اللہ کی مرضیات کے سامنے اپنی مرضی کو قربان کر دیں گے۔ عید محض خوشیاں منا لینا، عید ملن کی تقریب کر لینا، عمدہ لباس پہن لینا، اچھے کھانا کھا لینا، عید کا یہ پیغام نہیں، عید اس کا نام نہیں۔ عید کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ ہمارے اندر شریعت کے مطابق چلنے کا مزاج پیدا ہو جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف مقام وعید۔ عید عمدہ لباس پہننے کا نام نہیں ہے، عید یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ نئے لباس پہن کر کے گناہ کرنا، جرم کرنا، چوری کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، نماز چھوڑنا اور اسی طریقے سے بدنگاہی کا ارتکاب کرنا یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ عید تو پرانے لباس میں بھی درست ہے۔ آج کے اس موقع پر اس پیغام کو عام بھی کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ اسی طرح عید کے اس موقع پر میں آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم آپسی اختلاف اور آپسی دوریوں کو ختم کریں، گلے ملنے کے ساتھ ساتھ ہم دل بھی ملائیں، اختلاف و انتشار کو بالائے طاق رکھ دیں۔ اسلام اتحاد و اتفاق کا داعی ہے، اسلام امن و سلامتی کا داعی ہے، اسلام دوسرے کو بھائی بنانے کے لیے آیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مسلمان کی خوشی ہماری خوشی ہونی چاہیے اور ایک مسلمان کا درد و غم ہمارا درد و غم ہونا چاہیے۔ یہ موقع ہے آپسی دوریوں کو ختم کرنے کا۔ ہماری دوری کی وجہ سے پوری ملت اور پوری امت نقصان کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میں آپ کو مختصر طور پر دو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا، وہ حضرت یوسف جو خود نبی تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وہ یوسف علیہ السلام جن کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے۔ گویا کہ 4 رشتوں میں انبیاء موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی عمر 13 سال ہے۔ آپ کے 10 بھائی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ علم تھا اور یہ معلوم تھا کہ میرے بعد نبوت کا تاج یوسف کے سر رکھا جائے گا، اس لیے یوسف علیہ السلام کی طرف یعقوب علیہ السلام کا قلبی رجحان تھا۔ یہ دیکھ کر بھائیوں میں حسد اور جلن پیدا ہو گیا اور حسد کی آگ ایسی بھڑکی، بھائیوں نے یوسف کو مارا، پیٹا، بے یار و مددگار کنویں میں ڈال دیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کیا، جیل کھانے گئے۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام
بھائیوں کا ظلم آشکارا ہو گیا، بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت جب بادشاہ بنے ہیں، اگر یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنے ان بھائیوں کا سر قلم 5 منٹ میں کر دیتے، لیکن قربان چاہیے یوسف علیہ السلام کے جذبے پر، قربان چاہیے یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل پر۔ یوسف علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا، اور یوسف کا سینہ آج بھی گلے لگانے کے لیے بے چین ہے۔ ہمارے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں، ہمارے اندر بھی دشمنیاں ہوتی ہیں، کیا ہم قصہ یوسف کی روشنی میں اختلاف کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہمیں آپسی رنجش کو، نفرتوں کو ختم کر کے الفت و محبت کی مٹھاس کو پیدا کرنا چاہیے۔ دوسرا واقعہ، آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر جب اعلان کیا توحید کا اعلان، اے لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کا یہ اعلان کرنا تھا۔ مکہ کے جو لوگ دوست تھے وہ دشمن بن گئے، آپ کو طرح طرح ستایا گیا، پریشان کیا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے گئے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، آپ کے ساتھیوں نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کا سے مواخات کرائی، بھائی چارگی قائم کرائی، اور انصاری صحابی جو مدینہ میں تھے اپنے دوسرے علاقے سے آنے والے صحابی کا ایسا استقبال کیا کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حقیقی بھائی کا درجہ دیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنائیت کا اظہار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو مواخات کرائی تھی، آپس میں بھائی چارگی قائم کی تھی، آج اسی مواخات کی ضرورت ہے۔ ہم مسلک میں بڑھ گئے، ہم خاندان میں بڑھ گئے، ہم زبان میں بدل گئے، ہم دوسری چیزوں میں الگ ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ وقت اس انتشار کو ختم کرنے کا ہے۔ عید کا یہ موقع ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارے اندر امن و سلامتی پیدا ہو، اتحاد و اتفاق پیدا ہو، اور آگے بڑھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ المکرمہ